الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. محترم و معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور میرے دینی بھائیوں، اس وقت پوری دنیا کی کل آبادی سمجھی جاتی ہے 788 کروڑ، اس میں سے 180 کروڑ امت مسلمہ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پڑھنے والے لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اس دنیا کا نقشہ دیکھا ہو تو آپ کے علم میں ہوگا کہ اس سرزمین کا کتنا بڑا حصہ ہے کہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم و تلے ہے۔ کہ آپ کو ملیشیا سے چلے آئیے، مسلسل کہیں مسلمان اقلیت میں بھی ہو تو پھر ملیشیا سے بنگلہ دیش آتا ہے، پھر اس کے بعد ہمارا ملک ہندوستان آتا ہے، اس کے اندر 121 کروڑ مسلمان بھی ہیں، اور اس کے بعد پاکستان، افغانستان، ایران، ترکستان، چینی ترکستان، روسی ترکستان، عالم عرب، افریقہ کا سارا تقریباً وسطی علاقہ، سارا شمالی علاقہ، یہ سب کیا ہے؟ اتنا بڑا علاقہ ہے، اتنے بڑے علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، اور اس علاقے کے اندر ہر قسم کی نعمت ہے، نباتات بھی ہے، معدنیات بھی ہے، اور اس زمانے کی سب سے بڑی ضرورت یعنی پیٹرول جو ہے، تیل جو ہے، اس کے سب سے بڑے ذخائر وہ ہے جو اس وقت امت محمدیہ کے قدم و تلے ہے۔ اب آگے سوال یہ ہے کہ اتنے سارے مسلمان ہونے کے بعد، اتنے سارے وسائل پر بظاہر قابو ہونے کے بعد، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو عزت حاصل ہے یا یہ ذلیل ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو یعنی امت محمدیہ کو اس وقت عزت حاصل ہے یا ذلیل ہو رہی ہے؟ تو ہمیں سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ذلیل کے کل تک پسند نہ تھی گستاخی فرشتہ جناب نے ہمارے، کہ اس وقت صورتحال یہ ہے، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے جتنے بھی وسائل ہیں اس پر دوسروں کا قبضہ ہے۔ ایک ہی شے رہ گئی تھی، تیل، خلیج کا تیل یعنی پیٹرول، تو اس پر بھی امریکہ کی فوجوں نے آ کر قبضہ کر لیا، اور ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ان سب کی جو دولت ہے وہ دوسروں کے قبضے میں ہے۔ کہنے کو تو سلطان، برونائی اور بڑے بڑے مسلمان امیر ترین ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی جو دولت ہے اس وقت کہاں ہے؟ انہی کے بینکوں میں ہے، انہی کی کمپنیوں میں انویسٹ ہے۔ صرف کہنے کو ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ میں اتنے ہیں، لیکن سوال ہے کہ یہ اکاؤنٹ فی الواقع کہاں ہے؟ انہی کے بینکوں میں ہے۔ اور اس کے اوپر کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے؟ اور اس وقت میں سب سے بڑی بات جو کہنے جا رہا ہوں کہ اس روئے زمین پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بڑی توہین و تذلیل ہوئی ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ کہ رشدی نے کتاب لکھی، بدترین کتاب، تو اس سے پہلے کسی ہندو نے بھی لکھی تھی، تقریباً 1926 یا 1929 کے دائرے کے اندر، رنگیلا رسول نام کی کتاب، تو اس کو تو کسی مسلمان بچے نے خنجر دور کے ہلاک کر دیا تھا، اور اس کے جواب کے اندر کئی کتابیں بھی لکھی، وہ تو کچھ بھی نہیں تھی۔ آپ اس کتاب کو 100 سے ضرب دیجئے، یعنی رنگیلا رسول کو آپ 100 سے ضرب دیجئے، تب جا کر اس منحوس کے لکھی ہوئی کتاب بنتی ہے۔ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی توہین و تذلیل اس سے پہلے شاید ہی کبھی ہوئی۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر سے بات نہیں، اب تو اس سے بڑھ کر کہ کبھی قرآن کو جلایا جا رہا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اس کے تحت کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دے، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صف میں فرمایا وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا اگرچہ کافر ناپسند کرے اس کے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھانا چاہتے ہیں قرآن کو جلا کر، تو کبھی قرآن کو تو نہیں جلایا جا رہا ہے، لیکن اس کے جو قوانین ہیں اس کے اوپر کبھی سوال اٹھایا جا رہا ہے، تو وہ لوگ بھی سن لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر فرمایا ان الحکم الا للہ، کہ اللہ حکم تو صرف اللہ کا چلے گا۔ خیر بات بہت دور چلی جائے گی اور اس موقع پر میرا یہ عنوان بھی نہیں ہے، میں اپنے موضوع کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میں نے جو سوال قائم کیا تھا وہ یہ ہے کہ مسلمان آج ذلیل کیوں ہے؟ یہ سوال ہے جو ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا کچھ پاس نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ کفار زیادہ پسند ہے؟ اس کا جواب تو ہم اس بات میں نہیں دے سکتے، لیکن ہم سوچے کہ سائنس میں وہ آگے ہیں، مالیات میں ان کا شکنجہ کسا ہوا ہے کہ ہر طرف وہی آگے جا دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ لوگ کیوں آگے ہیں؟ کہ رحمت ہے تیری اگیار کے کاشانوں پر برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، ہر چیز کے اندر، ہر شعبے کے اندر وہ لوگ آگے ہیں۔ کہ اب اس کا جو جواب میں دینے جا رہا ہوں ذرا سا کروا ہے، لیکن نوارا تلخ تلمیزن جدو کے نظم کم یادی کہ ہم جب تک کروی کسیلی سنتے نہیں ہیں تب تک ہم اپنی بیماری کا صحیح علاج نہیں کر سکتے۔ کہ میں جو جواب دینے جا رہا ہوں ذرا سا کروا ہے کہ اس وقت آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر عذاب الہی کے اندر کوئی قوم گرفتار ہے تو وہ امت محمدیہ ہے۔ کہ عذاب الہی کے اندر اگر کوئی قوم گرفتار ہے تو وہ امت محمدیہ ہے۔ ایک عذاب تو جو وہ ہے کہ جو پہلی امتوں پر آیا کرتا تھا کہ پورے قوم نوح ہلاک، امورا اور صدوم کی بستیاں ہلاک، لیکن اب وہ عذاب نہیں آئے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے قانون عذاب کو بالکل واضح فرما دیا، وَمَا نُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اب کسی رسول کو بھیج دیں۔ جب رسول آ جاتے حق کو واضح کر دیتے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، ہر شے بالکل کھلا ہو جاتا، لیکن پھر بھی کوئی شخص نہ مانتا تو سمجھ میں آیا کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ کہ پھر اس قوم کو کہ جس طرح کی آندھی کے وقت کسی باغ کے اندر پتے گرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان پتوں کو ہم جھاڑو دے کے دیا سلائی دکھا دیتے ہیں، اسی طرح پوری قوم ہلاک کر دی جاتی، کال لم یغنوا فیہا، گویا وہ تھے ہی نہیں، اس طرح پوری قوم ہلاک کر دی جاتی۔ لیکن اب وہ عذاب دنیا میں نہیں آئے گا، اب جو عذاب آتا ہے وہ اس قوم کے اوپر آتا ہے جو ہو تو حامل کتاب الہی، جس کے پاس اللہ کی کتاب ہو لیکن وہ اس کتاب کے اوپر عمل کرنے والے نہ ہو، اس کے اوپر عذاب آتا ہے۔ اور عذاب کی شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ تذلیل ہو جاتے ہیں، ان کی ذلت ہو جاتی ہے۔ ایک جواب تو یہ کہ مسلمان آج ذلیل کیوں ہیں، اس کا ایک جواب کہ مسلمان آج عذاب الہی کے اندر گرفتار کیوں ہیں، اور اس کا دوسرا ایک جواب کہ اس وقت امت مسلمہ نے اپنا مقصد زندگی کو سمجھا ہی نہیں کہ ہمارا مقصد کیا تھا، ہم کیوں بیچے گئے، اس کو امت محمدیہ نے سمجھا ہی نہیں۔ میں بالکل صاف کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر دو قومیں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مقصد کو سمجھا اور اپنے مقصد کے لیے محنت کی، اور وہ لوگ آج اپنے مقصد سے اپنے آپ کو بہت قریب کر پا رہے ہیں۔ بالکل صاف کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے تو ان قوموں کا ذکر چھیڑوں تو اس سے پہلے ایک بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون کیا ہے کہ اگر کوئی قوم پوچھتی ہے
چاہے اس کا مقصد انتہائی خراب ہو، ہر شخص کے نزدیک اس کا مقصد خراب ہو، لیکن جب وہ قوم بیدار ہوتی ہے، اپنے مقصد کے لیے محنت کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے مقصد میں کامیاب کرتے ہیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو میں آپ حضرات کے سامنے ان دو قوموں کا تذکرہ چھوڑتا ہوں کہ ایک تو وہ قوم جو دنیا کے اندر یہود کہلاتی ہے کہ انہوں نے اپنے مقصد کو سمجھا، وہ لوگ بھی کئی سو سال تک اس امت کی طرح، جس طرح اس امت اس وقت اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہے بغیر اپنے مقصد کو سمجھے، اسی طرح ان لوگوں نے بھی اپنی زندگی گزاری کہ وہ ان کا مقصد بھی یہی تھا، کھانا پینا کمانا اور مر جانا، ان کا مقصد بھی یہی تھا۔ لیکن ان کے اندر سے ایک شخص بیدار ہوا سوئٹزرلینڈ کے اندر، اس نے سوئٹزرلینڈ کے ساتھ باطل کے اندر یہود کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے امیر حضرات کو جمع کیا، پولیٹیشینز کو، پالیسی میکرز کو اس نے جمع کیا اس شہر میں، اور اس نے تقریباً 28 منٹ کی تقریر کی ان کے سامنے، وہ کوئی لمبی چوڑی طرح صرف 28 منٹ کی تقریر، اور وہ بندہ اپنی تقریر کی ابتدا کچھ اس طرح کرتا ہے کہ میں نے آپ حضرات کو یہاں پر ایک بہت بڑے گناہ سے توبہ کے لیے جمع کیا۔ اپنی تقریر کا آغاز وہ بندہ اس طرح کرتا ہے کہ میں نے آپ حضرات کو ایک گناہ سے توبہ کے لیے یہاں جمع کیا، اور وہ آگے ان کا مقصد بتاتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ہمارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمارا ایک مقصد متعین کیا تھا کہ ہم لوگ ہمارا ایک ہوم لینڈ بنائیں گے کہ جہاں پر پوری دنیا کے یہودی آباد ہوں گے، جس کے وہ پہلے کبھی اصلی وہاں کے رہنے والے تھے، اصلی باشندے بھی تھے، کہ فلسطین کے اندر ہمارا ہوم لینڈ بنے گا اور ساری دنیا کے مسلمان اور ساری دنیا کے یہود وہاں پر رہیں گے، یہ ہمارا مقصد تھا۔ لیکن آج ہم لوگ اپنے مقصد سے بالکل بچھڑ گئے ہیں، تو آؤ ہم توبہ کرتے ہیں۔ وہ بندہ بالکل صاف کہتا ہے کہ آج ہم نے ہمارے قوم کے لیے کیا کیا، کہ وہاں بڑے بڑے امیر حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے، وہ ان کے نام لے کے کہتا ہے کہ آپ اور آپ، جن کا نام لیتا ہے وہ سگریٹ کے بہت بڑے تاجر ہوتے ہیں، کہ آپ لوگوں نے اب تک بھی جو کچھ کیا وہ تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا، اپنے گھر والوں کی عیاشی کے لیے کیا، اپنی عیاشی کے لیے کیا، لیکن تم لوگوں نے ہماری قوم کے لیے کیا کیا۔ یہاں تک وہ بندہ اپنی بات کو ختم کرتا ہے، سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اور رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں توبہ کراؤ، ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ ہمیں آرڈر دیجئے، آپ جو کہیں گے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے، اپنے ان سکونت والے گھروں سے نکل کر فلسطین کے ان جھونپڑیوں کے اندر رہنا پسند کیا، جہاں پر کبھی بارش کے بوندیں بھی گرتی تھی، تو کبھی وہاں ٹھنڈی کے اندر ان لوگوں کو ٹھنڈ بھی لگتی تھی، اور دھوپ کے موقع کے اوپر سورج کی کرنیں انہیں پریشان کرتی تھی۔ ایسی جھونپڑیوں میں ان لوگوں نے رہنا پسند کیا۔ اگر شوہر نے انکار کر دیا تو بیوی کہتی ہے کہ آپ یہیں ہے، میں جاؤں گی اپنے قوم کے لیے۔ اگر بیوی نے انکار کیا تو شوہر کہتا ہے کہ تو یہیں پر رہ، میں جاتا ہوں اپنے قوم کے لیے۔ اور وہ لوگ گئے ایسے ماحول کے اندر جہاں نہ تجارت کا کوئی امکان، نہ رہنے کا ٹھکانہ، اس ماحول کے اندر گئے، وہاں پر محنت کی، اپنے مقصد سے آج وہ لوگ بہت قریب تر، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ان لوگوں نے کہاں تک اپنے مقصد کے اندر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ایک تو وہ قوم ہے، ایک قوم کا تذکرہ ختم ہوا، اور دوسری قوم، میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ دو قوموں نے اپنا مقصد طے کیا، تو دوسری قوم کہ اس وقت ہم جس قوم کے درمیان اس ملک میں رہ رہے ہیں، صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ جس قوم کے درمیان ہم اس وقت اس ملک میں رہتے ہیں، اس قوم نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے مہاراشٹر میں بیٹھ کر اپنا ایک مقصد متعین کیا۔ آپ 1000 بددعا دے، آپ یہود کو بددعا دے، آپ اس قوم کو بددعا دے، لیکن سنیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا
اپنے مقصد کو متعین کیا، چاہے وہ خراب ہی مقصد ہو، جیسا بھی مقصد، لیکن ان لوگوں نے اپنے مقصد کو متعین کیا اور اس مقصد کے لیے ان کے مرد، عورت، بچے، جوان، ان کے ہر شخص نے اس مقصد کے لیے محنت کی، اور وہ لوگ آج اپنے آپ کو اپنے مقصد سے بہت قریب کر پا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم بیدار ہوتی ہے، چاہے اس کا مقصد انتہائی خراب ہو، یہاں خراب اور اچھے کی بات نہیں ہے کہ مقصد کیسا ہو، اچھا ہو یا برا، اس کی بات نہیں ہے یہاں پر، کہ مثال سمجھ لیجیے کہ جب کوئی چور ڈاکو اپنی چائے کے اندر شکر ڈالتا ہے تو وہ چائے میٹھی ہوگی، اور جب متقی اور پرہیزگار اپنی چائے کے اندر نیم کا جوس ڈالے گا تو وہ چائے کڑوی ہوگی۔ ان لوگوں نے اپنے مقصد کو متعین کیا، اپنے مقصد کے لیے محنت کی، تو وہ حضرات آج اپنے آپ کو اپنے مقصد سے بہت قریب کر پا رہے ہیں۔ اب دو قوموں کا تذکیہ تو ختم ہوا، لیکن آج ہمیں کسی کو جواب نہیں دے، ہم خود اپنے آپ پر گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم خود اپنے آپ کو جواب دیں کہ آج اس امت کیا آج ہم نے ہمارے مقصد کو متعین کیا ہے؟ خود ہم اپنے آپ کو جواب دیں، ہونا چاہیے یا نہیں؟ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ کیا ہم نے اپنے مقصد کو متعین کیا یا نہیں، بات یہ ہے اب ہمارا مقصد کیا تھا۔ شروع میں نے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اس کے اندر ہمارے مقصد کو بتلایا گیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اب یہاں پر تو بہترین کہہ دیا، آگے اس کی وجہ بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بڑی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ اور بڑی بات کیا ہے؟ بڑی بات معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف اس چیز کو کہتے ہیں جو ہر شخص کے نزدیک اچھی ہو، بھلی ہو، اس کو معروف کہتے ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں کو پھیلانے کا، ہمیں انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن آج ہم ہی اتنے پیچھے چلے گئے کہ آج لوگ ہمیں انصاف سکھا رہے ہیں۔ کہ اصل بات تو یہ تھی کہ ہم لوگوں کو انصاف سکھائے، لیکن یہ ہو گیا کہ لوگ آج ہمیں انصاف سکھانے آئے۔ ہمارا مقصد تھا کہ دنیا کے اندر انصاف قائم ہو، لیکن آج ہمارے اندر ہی انصاف قائم نہیں کہ یہ ہمارا مقصد تھا، اور آج ہم اپنے مقصد سے بہت دور چلے گئے۔ ہمارا مقصد تھا کہ دنیا کے اندر انصاف قائم ہو جائے، امن و سکون قائم ہو جائے، لیکن آج ہم اپنے مقصد سے اتنے بچھڑ گئے کہ آج ہمارے ذہنوں میں ہمارا مقصد کیا ہے وہی بات نہیں رہی کہ ہمارا مقصد کیا ہے، وہی ہم اس سے ہی غافل ہو گئے کہ ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ ہم لوگوں کو انصاف، امن و سکون کی تعلیم دے، لیکن آج ہم اتنے پیچھے چلے گئے کہ آج ہمیں اپنے مقصد کا پتہ نہیں رہا کہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ آج کہاں پر مسلمان نے انصاف قائم کیا۔ خود اپنے گھروں کے اندر دیکھ لیں مسلمان کہ یہ بات تھی کہ ہمارا مقصد یہ تھا اور اپنے مقصد سے بالکل بچھڑ گئے۔ مسلمانوں کا دوسرا ایک مقصد یہ تھا کہ اپنے ملک کی ترقی، کہ مسلمان ہر شعبے کا، ہر طرح سے اپنے ملک کا خیر خواہ، مسلمان اپنے ملک کا بدخواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہر شعبے میں، ہر پہلو سے اس ملک کی ترقی چاہنے والا انسان ہے۔ مسلمان اس ملک کا بدخواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر شعبے سے، ہر فن سے، ہر طرح سے اس ملک کی ترقی ہو، یہ مسلمانوں کا مقصد تھا۔ تو یہ نہیں کہ صرف کچھ لوگ امیر کے امیر ہو جائے جن کو پیسوں کی بدہضمی ہو رہی ہو، اور کچھ لوگ ایسے ہو جن کو 2 وقت کا صحیح سے کھانا نہ مل رہا ہو۔ ایسا ملک نہیں، بلکہ ایک ایسے ملک کی ضرورت ہے ہمیں کہ اس کے اندر امن و سکون ہو۔ اور بہت سے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہماری حکومت قائم ہو جائے۔ تو صاف سن لیجئے کہ ہمارا مقصد اس ملک میں ہماری حکومت قائم کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے، علماء دیوبند نے جو قربانیاں دی ہے وہ اس لیے نہیں دی کہ اس ملک کے اندر ہماری حکومت قائم کرے،
کرنا ہوتا تو وہ لوگ کر سکتے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ بہت زیادہ سمجھدار وہ لوگ تھے، لیکن وہ لوگ اپنی حکومت کو چاہتے ہی نہیں تھے. اس لیے آپ صاحب سن لیں کہ ہمارا مقصد اس ملک کے اندر ہماری حکومت قائم کرنا بالکل نہیں ہے. یہ مقصد ہمارا ہے نہیں. حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن مسلمان ہر طریقے سے اس ملک کی ترقی کرے، یہ مسلمانوں کا مقصد تھا. یہ نہیں کہ صرف ایک طرح سے اس ملک کی ترقی ہوتی جائے اور ایک طرح سے ملک بالکل پستہ حال ہوتا چلا جائے. تو اس کی مثال سمجھے کہ اگر ہمارے جسم کا کوئی عضو بہت اس کے عضو کے اندر سوجن آ جائے، پھول جائے، تو ہمیں کوئی مبارکباد دینے کے لیے نہیں آتا کہ ماشاء اللہ کیا آپ کی طبیعت ہے، آپ کی کیا تندرستی، یہ کہنے نہیں آتا. بلکہ بہت سنگین بیماری ہے کہ ملک صرف ایک ہی طرف سے ترقی کر رہا ہو اور دوسری طرف سے بالکل نیچے آیا. یہ مسلمانوں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان انصاف قائم کرے، مسلمان ہر طرح سے اس ملک کی ترقی کو پسند کرے. مسلمانوں کا یہ مقصد نہیں تھا کہ مسلمان اس ملک کے اندر مسلمانوں کی حکومت قائم کرے. یہ مسلمانوں کا مقصد نہیں تھا. اللہ آخر کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقصد کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.